اپنے جسم کو پاک رکھا کیجیے۔ بہت سے لڑکے لڑکیاں منی نکلنے ناپاک ہونے کے بعد اپنے روزمرہ کے کام کاج کے ساتھ ساتھ کھانے پینے میں بھی مصروف ہو جاتے ہیں۔ اس فکر سے بے فکر ہو کر کے ابھی ان کو اپنا جسم پاک بھی کرنا ہے۔ مسلمان اور غیر مسلم میں فرق ان کے دین، مذہب، ایمان، طور طریقوں کے ساتھ ساتھ پاکی ناپاکی کے معاملات کا خاص خیال رکھنا بھی اہم نکات میں سے ہے۔ صفائی ایک کلمہ گو کا اولین فریضہ ہے، جبکہ ہر وقت ناپاک رہنے والے کام کافر لوگ کرتے ہیں۔ شہوت محسوس ہوئی، مزہ لیا، اس کے بعد اپنے اپنے کاموں میں مصروف ایک مسلمان کے لیے اس کے ناپاک جسم کو پاک رکھنا ہی مسلمان ہونے کا ثبوت ہے، ورنہ ہم میں اور غیر مسلم میں فرق رنگ، روپ اور زبان سے نہیں کیا جاتا، بلکہ طور طریقوں، پاکی ناپاکی، حلال حرام میں تمیز ہی مسلمان اور کافر میں فرق قائم رکھتی ہے۔ شاید ہم بھول گئے تھے کہ ہم الحمدللہ مسلمان ہیں۔ یہ طور طریقے غیر مسلموں کے ہیں۔ کافروں کا نظام حیات اپنائیں گے تو انہی جیسا مقدر ہوگا، اور غیر مسلموں کے مقدر میں ہر وقت کی بے سکونی اور اضطراب ہے۔ ہر کوئی آج اپنا حال چیک کرے، اور جو مسلم جن غیر مسلموں کے طور طریقوں کو پسند کرے گا، اپنائے گا، قیامت والے دن انہی میں سے اٹھایا جائے گا۔ اس فرمان کی تصدیق احادیث سے آپ لوگ خود کر سکتے ہیں۔ ناپاکی کی حالت میں آپ کے ارد گرد موجود شیطانی مخلوق انسان کے جسم سے چپکتی ہیں، اس پہ قبضہ کرنے کی کوشش میں رہتی ہیں۔ ناپاکی کی حالت میں خبیث شیطانی چیزیں شرمگاہوں سے کھیلتی ہیں، چاہے مرد ہے یا عورت۔ یہ چیزیں شرمگاہوں میں عیب ڈالنا شروع کر دیتی ہیں، جو بڑھتے بڑھتے بیماری کی صورت اختیار کر جاتی ہیں، جس میں ہر وقت قطرے آنا، بلا وجہ ہر وقت شہوت محسوس ہوتے رہنا، ہر وقت سوچ کا جنسی معاملے پر ہی سوچتے رہنا، یہاں تک کہ حلال رشتوں کے لیے بھی جنسی رجحان پیدا ہونا انتہائی درجے کی غلیظ سوچ ہے۔ استغفر اللہ۔ 80% جسمانی بیماریاں ہماری غلط عادات اور ناپاک جسم کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں۔ اللہ پاک نے جسم کی پلیدگی کے بعد غسل کرنے اور جسم کو پاک رکھنے کا حکم اس لیے نہیں دیا کہ آپ کے جسم سے کسی دوسرے کو بدبو نہ آئے، بلکہ اس بنیاد پہ حکم دیا گیا ہے کہ انسان غلیظ شیطانی مخلوق کی شر سے محفوظ رہے۔ غسل خانے میں داخل ہونے کی دعا پڑھ کر داخل ہوں، خود کو اسی طرح شیطانیت سے بچایا جا سکتا ہے۔ منی نکلنے کے بعد مرد ہو یا عورت، اس کے جسم سے ایک خاص قسم کی خوشبو نکل کر فضا میں شامل ہو جاتی ہے، جس کو فیرامونز کہتے ہیں۔ ان فیرامونز کو جب کوئی ہوائی مخلوق سونگھتی ہے، کیونکہ شیطانی مخلوق بھی سانس تو اسی ہوا میں لیتی ہے جس میں ہم لیتے ہیں۔ فیرامونز کی کشش جنات اور شیطانی ہوائی مخلوق کو اپنی طرف کھینچتی ہے۔ فیرامونز کو سونگھتے ہی یہ چیزیں جسم پہ حاوی ہونے لگتی ہیں، اس لیے ناپاک ہونے کے بعد جتنی جلدی نہا لیا جائے بہتر رہتا ہے۔ اپنے بچوں، بھائیوں اور بہنوں کو غسل کے صحیح آداب بتائیں۔ سب سے زیادہ لوگ جو غلطی کرتے ہیں وہ غسل کے دوران ناک میں پانی ڈالنے کے طریقے سے دور رہتے ہوئے ناک کی ہڈی تک پانی نہیں پہنچاتے۔ بس ناک میں معمولی سی جگہ گیلی محسوس ہوئی، اتنا ہی کافی سمجھتے ہیں۔ اللہ کے بندو، جب تک ناک کی آخری حد میں پانی سے مرچیں محسوس نہ ہوں، مطلب پانی ناک کی ہڈی کی آخری حد تک نہ چلا جائے جہاں سے وہ حلق میں بھی گر سکتا ہے، تب تک وضو کا طریقہ مکمل نہیں ہوگا۔ اگر وضو نہ ہوا مطلب جسم نہانے سے پاک نہیں ہوا۔ جتنی بار چاہیں نہائیں، مگر اپنے آپ کا جسم پاک نہیں ہوگا۔ احتیاط کیجیے، چھوٹی چھوٹی سی باتیں دھیان میں رکھیں تاکہ بڑے مسئلوں اور جنسی بیماریوں سے محفوظ رہ سکیں۔